بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ہم سب کا مل بیٹھنا اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ٹٹولنا، اس عمل کو اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، لوگو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مزید فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھ سے جب بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ کیا مانگیں کیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور قرآن مقدس کے ابتداء میں ہی کہ تم مجھ سے یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں تو صراط مستقیم ہمارے لیے واضح کر دے۔ ہدایت کہتے ہیں روشن ہونا، نمایاں ہونا۔ ارد گرد کے علاقے میں پانی ہو تو درمیان میں جو چٹان ابھری ہوئی ہوتی ہے اسے ہادیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا۔ جب بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے میرے اللہ جو صراط مستقیم ہے اسے یوں واضح کر دے جیسے روشنی کو تو واضح کرتا ہے، ایسے واضح کر دے کہ جیسے ارد گرد کے علاقے میں پانی ہو، درمیان میں ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آتی ہے، مجھے میرا راستہ یوں نظر آنا چاہیے۔ اب ایک ہدایت ہے ہدایت فطری۔ ہدایت فطری یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے چیزوں کو پیدا کیا، اعطى كل شيء خلقه، ہر چیز کی تخلیق کی، اس کے بعد ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت دی۔ ہاتھی کو چنگھاڑنا کس نے سکھایا؟ تخلیق کر دی، اب اس کے اندر ایک ایسی چیز کو نصب کر دیا کہ ہاتھی ہمیشہ چنگھاڑتا ہے، دھاڑتا نہیں ہے، یہ سیکھ کر آیا ہوا ہے۔ شیر ہمیشہ دھاڑتا ہے، چنگھاڑتا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کبھی وہ چڑیا کی طرح چہچہاتا بھی ہے۔ چڑیا چہچہاتی ہے، کبھی وہ کائیں کائیں بھی کرتی ہے۔ ایسے حالات اس کے اندر پیدا کر دیے رب ذوالجلال نے کہ اسے ہدایت دیا یہ تیری تخلیق ہے، اب میں تمہیں یہ کچھ دے رہا ہوں۔ غور کریں، گائے ہمیشہ ڈکارتی ہے، اس نے کبھی چوں چوں نہیں کی۔ اب اسے رب کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے کہ اس نے کرنا ہی یوں ہے۔ پہاڑ کی ثقالت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا،
زمین کے اندر وسعت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، آسمان میں بلندی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ستارے کی چمک نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، پھول کی خوشبو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر ہدایت رکھ دی ہے۔ یہ ہدایت فطری ہے۔ اور دوسری ہدایت ہے ہدایت حسی، کہ بندے کے احساسات وہ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ چہرہ ادھر بھی ہو، کبھی کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خوشبو ہوتی ہے، حالانکہ دیکھا نہیں بھی ہوتا، قوت شامہ احساس کرتی ہے کوئی آ گیا۔ یہ ہدایت ملی ہے، مگر یہ ہدایت دی ہے سونگھنے والی قوت نے۔ کبھی چہرہ اس طرف ہوتا ہے مگر دوسری طرف کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ٹریکٹر جا رہا ہے، یہ آدمی بول رہا ہے، یہ عورت بول رہی ہے، یہ جانور بدکا ہوا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ بندے کی قوت سامعہ نے اس کو ہدایت دی۔ کبھی چیزوں کے اندر اسے ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ کر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ قوت باصرہ بتاتی ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان بھی بند کر لیتے ہیں، ناک بھی بند کر لیتے ہیں، مگر ابھی تک بھی ایک ہدایت کا راستہ ہے کہ ہم چیز کو ٹٹولتے ہیں ہاتھ کے ساتھ۔ کبھی کہتے ہیں ٹٹول کر یہ کپڑا ہے، وہ واقعتاً کپڑا ہوتا ہے۔ کبھی ٹٹول کر کہتے ہیں یہ آٹا ہے، وہ واقعتاً آٹا ہوتا ہے۔ ٹٹول کر کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ لوہا ہے، وہ واقعتاً لوہا ہوتا ہے۔ ہدایت کا ایک راستہ اور بھی کھلا تھا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بندوں کو حواس دیے، سونگھنے والی قوت، چکھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، محسوس کرنے والی قوت۔ وہ خود فرماتے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس آدمی کو، اس شخص کو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اسے زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے اسے ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے ہدایت اور باطل کا جو راستہ ہے، حق اور باطل کا راستہ، وہ اسے بتا نہیں دیا؟ یہ چیزیں بندہ اپنے حواس کے ساتھ جب اخذ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ ہے ہدایت حسی۔ یہ ہدایت حسی کہلاتی ہے۔ ایک ہدایت عقلی۔ ہدایت عقلی یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، ایک بلند سے بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عقل کو استعمال کیا، زمین کا قطر مسلمانوں نے معلوم کیا۔ مسلمانوں نے جب عقل کو استعمال کیا، ماہ نخشب جو ایک کنویں سے تاریک راتوں میں چاند، مصنوعی چاند بنایا، تاریک راتوں میں وہ میلوں اوپر چلے جاتا، روشنی بکھیرتا، جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تو وہ چاند دوبارہ اسی کنویں میں آ کر اتر جاتا۔ یہ مسلمانوں نے بنایا۔ عقل کو استعمال کیا تو انہوں نے مخمل کے کارخانے مسلمانوں نے لگائے، بغداد کے اندر ململ کے کارخانے مسلمانوں نے لگائے، معدل اللیل اور معدل النہار کی تعیین مسلمانوں نے کی۔ یہ توپ کا بنانا، یہ توپ منجنیق، یہ توپ مسلمانوں نے بنائی۔ اب ذرا غور کریں، عقل اس وقت مسلمانوں نے استعمال کی تو رصد گاہیں بنائیں، کالجز بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، وہاں پر بڑے بڑے ہسپتال بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں کے، یورپی ممالک کا کوئی بندہ، امیر بندہ بیمار پڑ جاتا تو عرب کے علاقوں میں اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے جایا کرتا تھا۔
عقل مسلمانوں نے استعمال کی، یہاں تک پہنچ گئے، اور یہی عقل آج استعمال کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ بہت سے۔ وہ دیکھو چاند پر پہنچ گئے، سولر سسٹم انہوں نے بنا دیا، ان لوگوں نے ایٹم کو بنا دیا، انہوں نے الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے عقل کو استعمال کیا تو بہت بڑے بڑے کام کیے، کوئی شک نہیں۔ اب ذرا غور کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تینوں طرح کی ہدایتیں مشترک ہیں۔ ہدایت فطری مسلمان میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے۔ ہدایت حسی مسلمان میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے۔ مسلمان بھی ہاتھ لگا کر چیزوں کو محسوس کرتا ہے، کافر بھی محسوس کر لیتا ہے۔ مسلمان بھی سونگھ کر احساس کرتا ہے، کافر بھی احساس کرتا ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے۔ اسی طرح سے ہدایت عقلی بھی مشترک ہے۔ پہلے مسلمانوں نے استعمال کیا، نتیجہ لے لیا، پھر کافروں نے اسے لیا، وہ اس نے نتیجہ لے لیا۔ تو پھر ہم رب سے کیا مانگتے ہیں؟ یہاں پر ہدایت تو پہلے ہدایت فطری بھی آ چکی ہے، ہدایت حسی بھی آ چکی ہے، ہدایت عقلی بھی آ چکی ہے، تو پھر بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ساتھ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد مڑ کر یہ نہیں فطرت اسے کہتی کہ تجھے سب کچھ تو دے دیا تو اب کیا مانگتا ہے، یہ نہیں، قدرت کو، فطرت کو پتہ ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ وہ یہ تین ہدایتیں نہیں مانگتا، وہ مانگتا ہے کہ یا اللہ وہ ہدایت عطا فرما جو آدم صفی کو عطا فرمائی، وہ ہدایت عطا فرما جو نوح نجی کو عطا فرمائی، وہ ہدایت عطا فرما جو سلیمان علیہ السلام کو دی، موسیٰ اور عیسیٰ کو دی، آمنہ کے لال کو دی، جو تو نے ولیوں کو دی، غوثوں کو دی، کتبوں کو دی، ابدالوں کو دی، تبع تابعین تابعی کو دی، جو نبیوں کو، رسولوں کو ہدایت دی ہے، جس ہدایت کو ہدایت الہیہ کہا جاتا ہے۔ مولا میں تجھ سے وہ ہدایت مانگ رہا ہوں، یہ ہدایت الہیہ ہے، اور اس ہدایت کو مانگا جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہدایت الہیہ حاصل کرنے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں ہدایت الہیہ کے حصول کے لیے، بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں ہدایت الہیہ کو پانے کے لیے، حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں ہدایت الہیہ ہمیں مل جائے، صفا اور مروہ کی ساج کرتے ہیں ہدایت الہیہ ہم کو مل جائے۔ یہ جتنا نظام ہے سب ہدایت الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اب یہ ہدایت الہیہ جب بندے کو ملتی ہے تو پھر بندہ معمولی نہیں رہ جاتا۔ یہ ہدایت الہیہ ایک بندے کو ملی، وہ بغداد شریف میں تھا، ہدایت الہیہ ملی، وہ بندہ بغداد شریف میں تھا۔ اس بندے سے پوچھا گیا کہ جناب کبھی کوئی سیر و تفریح بھی کی ہے؟ وہ بندہ جسے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، رب ذوالجلال نے ساری روئے زمین کو رائی کا دانہ بنا کر میرے سامنے پیش فرما دیا۔ جب ہدایت الہیہ ملتی ہے تو ایک بندہ مدینہ منورہ سے اسے حکم ملتا ہے جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ ہندوستان میں آ جاتا ہے، جدھر نگاہ اٹھاتا ہے اسے بھی مسلمان کیا، اسے بھی کیا، اسے بھی کیا، 90 لاکھ ہندوؤں کو اس نے کلمہ پڑھوا دیا تھا۔ یہ ہدایت الہیہ ہے۔ ہدایت الہیہ جب ملتی ہے تو پھر ایک پاک پٹن میں بندہ آتا ہے تو جوگی کہتا ہے کہ میں کچھ کرتب دکھاؤں یا تم دکھاؤ گے؟
فرمایا تم پہلے کر لو کام۔ اس نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑایا تو نیچے کھڑے ہوئے بابا فرید الدین نے کہا کہ اگر میں بھی اڑ کر ہی اسے واپس لاؤں تو پھر بات تو کوئی نہ ہوئی۔ آپ نے جسے ہدایت الہیہ ملی ہوئی ہے اس نے ہدایت الہیہ لینے والے نے یہ کہا کہ اے میرے جوتے تو اڑ اس کو واپس لے کر آ۔ وہ اسے واپس لے کر آ جاتا ہے۔ ہدایت الہیہ جس بندے کو یہ ملی ہدایت الہیہ، اب وہ بندہ ان سے پوچھا جائے کہ ہدایت الہیہ لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں تھیو پواہی دب جے سائیں لوڑی سب ایک چھجے بیا لتاڑیے تا سائیں دے درباڑیے۔ بابا فریدون سے پوچھا تھا یہ ہدایت الہیہ کیسے ملتی ہے؟ فرماتے ہیں تو مسجد کی صف بن جا، مسجد کی صف بن جا جسے سب لتاڑتے ہیں، یہ سب لتاڑتے ہیں مگر وہ وہاں پر وہ پڑی رہتی ہے۔ یہ مقام اسے ایسے نہیں مل گیا، یہ دب بازار وہاں پر تو اگی ہوئی تھی، پھر بازار میں آ گئی صف بن کے، اور پھر آوازیں بھی لگے، آوازیں آئیں صفاں لے لو بھی صفاں، صفاں لے لو بھی صفاں۔ تو کوئی بندہ صف خریدنے والا اس صف کو خرید کر لایا، اس نے آ کر مسجد میں بچھا دیا۔ بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں، اس پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ وہ صف تو بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو زبان حال سے صف کہتی ہے جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ جب تک گھر میں پڑے ہیں، وہاں پڑے ہیں، وہ اگے ہوئے ہیں، جب تک لہرا رہے ہیں، اس وقت تک تو کسی نے پوچھا نہیں، مگر جب کٹائی ہو گئی اور ہم کٹ گئے، اصل میں جب بندہ کٹ جاتا ہے تو پھر جڑ جاتا ہے، جب کٹ جاتا ہے تو وہ جڑ جاتا ہے۔ بلیا رب دا کی پانا ادھروں پٹنا ادھر لانا۔ وہ جب دنیا سے دل کو اٹھاتا ہے تو دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ وہ اس کا دل لگ جاتا ہے۔ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں بات عطا فرمائی، تو آپ کا جملے بڑے سادہ سے تھے، یہیں پر اوپر حال کے اندر ہی تھے، محفل ہوئی تو فرمانے لگا کہ مجھے اس مرتبہ پتا چلا کہ یہاں پر یہ حاجی لوگ کیسے اچھل اچھل کر چلتے کیوں ہیں۔ وہ جی کیسے پتا چلا؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا ہے جی، ان کا شعر ہے، ہاں تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا چھیتی بوڑی میں طبیبہ، نہیں تو میں مر گئی، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہاں، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ اصل میں یہ سارے ہی اپنے محبوب کو ناچ ناچ کر منا رہے ہیں۔ وہ پہلے 3 چکروں میں وہ رمل کیا جاتا ہے، ذرا کندھوں کو ہلا ہلا کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اصل ہے کہ یہ بندے کو جس وقت یہ طاقت ملتی ہے، یہ طاقت ملتی ہے، ہدایت الہیہ ملتی ہے۔ اچھا ایک طرف ہدایت الہیہ کے حوالہ سے ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اپنے محبوب سے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے میرے حبیب آپ ہدایت دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء،
کہ حبیب آپ ہدایت نہیں دیتے ہیں، وہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایک طرف فرمایا انکا لتہدی، محبوب آپ ہدایت دیتے ہیں، اور دوسری طرف فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ قرآن کے اندر تناقض تو نہیں ہے، آمنا سامنا آیتیں آپس میں ٹکرائیں، جھگڑا کریں، لڑائی کریں، وہ تو نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ محبوب آپ ہدایت فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ راستہ عطا فرماتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا بارگاہ الہی تک جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جب چلنا شروع کرتا ہے، میرے حبیب تیرے کہے کے مطابق چلنا شروع کرتا ہے اور اخلاص سے چلتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، جسے چاہتا ہے تو رب ذوالجلال ہدایت دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دائیں بائیں توجہ کیے بغیر صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر چلتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش تو ہے نا، یہاں پر میرے طالب کی خواہش ہے کہ مجھے مطلوب ملے، اس حادث کی خواہش ہے کہ مجھے قدیم ملے، اس ظلمتوں والے کی خواہش ہے کہ مجھے وہ نور ملے، اس محتاج کی خواہش ہے کہ میرا داتا مجھے ملے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ حادث ہے، وہ قدیم ہے، یہ مانگنے والا، وہ دینے والا، یہ محتاج ہے، وہ غنی ہے، یہ تو ذرہ خاک ہے، ذرہ خاک ہے، اور وہ اس کا خالق اور مولا ہے، یہ کیسے جڑے؟ اللہ نے ایک اور دروازہ دکھا دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پر فرما دیا کہ یہاں اے بندے، اے میرے بندے، اگر تو گناہ کر لیتا ہے، مکاری کر لیتا ہے، اب تو چاہتا ہے کہ تیرا رب مانے، تو پھر دروازہ مصطفیٰ پہ آ جا۔ یہ ہدایت الہیہ ہے۔ ہدایت الہیہ یہ یہاں سے گویا کہ یوں سمجھے بھیک ملتی ہے، بھیک ملتی ہے، اور یہ لیکن اس کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھیک ملے نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم تلیا والا محلہ میں جب رہتے تھے، جانتے ہیں ساتھی، ہماری اماں نے کہنا کہ جاؤ جا کر آواز دو، پھلیاں مکھانے پتاشے لے کر بیٹھ جانا تھال کے اندر، اور ہم باہر آواز دیتے تھے، کڑیو منڈیو چیز بڑیندی لے جاؤ۔ لوگ آتے، بچے آتے جاتے، ہماری اماں انہیں دیتی جاتے۔ پھر جب آخر میں ہم جاتے کہ ہمارے لیے بھی کچھ بچ گیا ہوگا، تو اچانک ایک اوپر سے کوئی اور بچہ بھی آ جاتا، تو پھر ہم ذرا تھوڑا سا بخل کرتے نا، ہماری خواہش ہوتی کہ اب نہ ہی آتا، اب چیز تو ہماری کم ہوگی نا۔ تو ہماری اماں کہتی ہیں نہ پتر ان واپس نہ بھیجو، وہ کی آکھن گے پیران دے گھر گیا تو کوئی شاہی نہیں ملے۔ اب دیکھیں، میں اس سے بات اتنی سی ہے، میں کہتا ہوں کہ پیران دے گھر گیا کچھ نہیں لبیا، وہ کی آکھن گے تے پیران دے پیر دے کول گیا۔ ہاں، یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ راستہ۔ یہ آپ کے نذرانے آگے اگر اس میں پڑ گئے تو پھر ہم ذرا پریشان ہو جائیں گے۔ آپ بیٹھ جایا کریں، آپ کے نذرانے آ گئے، آپ بیٹھ کر بس اتنی دور سے آپ آتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ کا آنا ہی کافی ہے، آپ کا آنا کافی ہے، کتنی دور سے آپ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت الہیہ سے مزین فرمائے، دلوں کو نور سے مزین کرے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔